بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر اس نے بدکاری کی اجازت مانگی۔ صحابہ نے اسے ڈانٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا، کیا تم اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، قسم بخدا نہیں، میں آپ پر قربان۔ فرمایا، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اس برائی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی، بہن، پھپھی اور خالہ کے بارے میں یہی سوال کیا۔ وہ شخص ایک ہی جواب دیتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھ کر دعا کی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک کر اور اسے پاک دامن بنا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست دعائے نبوی کی برکت سے وہ صاحب ایسے متقی پاک دامن بنے کہ اس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے بدکاری کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تم جب اپنی ماؤں، بہنوں اور پھپھی، خالہ وغیرہ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بدکاری کو پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس شخص کو ایسے پایا کہ وہ کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جو اس کے حق میں وہ مقبول ہوئی، تو اس دعا کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچیں۔ فتنہ پروری کا دور ہے، ہر جگہ ہی گناہوں کی بھرمار ہے، تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔